حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کیا ہوا؟ وہ غائب ہو گئے۔ تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ڈھونڈنے لگے، غائب ہو گئے، چنانچہ ہم انہیں وادییں اور اپنی تلاش شروع کر دیے۔ اب وادیوں میں جو پہاڑ ہے نا، اس کو وادی کہتے ہیں، اس میں تلاش کرنے شروع کر دیا، اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا خدا نخواستہ قتل کر دیا گیا ہے۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی میں گزری، مطلب بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ تھی، بہت ڈیفیکلٹی سے وہ نائٹ گزری، اور پھر صبح ہو گئی۔ ہم نے آپ کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا۔ تو اب یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ رات میں آپ اچانک غائب ہو گئے تھے، بہت زیادہ ہم لوگ ڈھونڈے۔ تو پھر وہ بتائے کہ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی میں گزری، صبح وہ جب غار حرا کی طرف سے آتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے غائب ہو گئے۔ تو وہ آپ سے بتانے لگے کہ میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، مطلب ایک ریپریزنٹیٹیو جو جنات کا ہے، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ تو اب یہاں پر جنات کے ساتھ جب گئے تو کیا کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پڑھ کے سنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ان کے نشانات اور ان کے تعیشات علامات دکھاؤں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا اور ہر گوبر تمہارے لیے جانوروں کا کھانا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ حدیث میں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اچانک غائب ہو گئے تھے، تو صحابہ اکرام ان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن جب دیکھا کہ وادی کے طرف سے آ رہے تھے تو پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک جنوں کا نمائندہ آیا تھا اور وہ آپ کو ریکویسٹ کیا اور آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ پھر وہاں گئے، تبلیغ کرے، اور پھر جنہوں نے کچھ ان سے مانگا تو غذا مانگے، مطلب دا فوڈ فار ایٹنگ، تو ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا، اور ہر گوبر تمہارے لیے جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگے لہٰذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ اب یہاں پر 2 تھنگس کیا لرن کرنے کے لیے ملے، جو گوبر ہے اور جو ہڈی ہے وہ جنوں کا کھانا ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے، کچھ اور حدیثیں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دلائل دیکھ رہے ہیں کہ جو حدیثوں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کیے جن کے بارے میں، اس سے پہلے ہم کی کلاس میں کیا دیکھے تھے؟ جن کی دلائل قرآن کی روشنی میں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہارے بکریوں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے، سو جب تم اپنے بکریوں اور اپنی دیہات میں ہو اور اذان کہے تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جن انسان جو چیزیں بھی سنتے ہیں وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اب جیسا کہ آپ کوئی سمجھیے کہ آپ سبرب میں ہیں یا ایسے ٹاؤن ایریا میں ہیں جہاں آپ کے اطراف چھوٹے موٹے جانور ہیں، تو ویسی بات ہو رہی، کھیڑے گاؤں کی بات ہو رہی۔
تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پسند کرتے ایسی جگہ جہاں پر اطراف میں جانور ہے، بکریاں بھی ہے، تو جب وہاں پر تم اذان دو تو بلند آواز سے اذان دو۔ اب دیکھیے، ریممبر کریے کہ وہ زمانے میں سپیکرز کوئی نہیں تھے، تو اب اذان دینے کا کیا تھا کہ آپ کی اپنی آواز، اور یہ آواز کیا بتایا جا رہا، آواز بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز جن، انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو کیا ہے یہاں پر، آخرت میں وہ گواہی دیں گے۔ ون مور حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ اوکاس کے بازار میں جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمانوں سے آنے والے خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، اور ان شیاطینوں پر ستارے ٹوٹنے لگے۔ چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے اور وہ کہتے کہ ہم کوئی رکاوٹ کی وجہ سے کچھ نہیں سن سکتے، ہم پر شہاب ثاقب مار دیا جاتا، تو وہ آپس میں کہتے ایسا کیسا، کیا واقعی کیا بات ہے؟ تو پھر وہ لہٰذا مشرق و مغرب میں جاتے اور دیکھتے کہ یہ رکاوٹ کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ جو شیاطین ہے نا، کان لگا کے چھوٹی موٹی بات سن گن لیتے اور آ کے شیاطین کو، یہ جادوگروں کو بتاتے۔ اب وہ شہاق ثاقب، مطلب ان کے اوپر ایک بلیزنگ فلیم ڈال دیا جا رہا، جب ان لوگ اسکائی کے طرف جا کے سننا چاہ رہے ہیں تو دے آر ناٹ ایبل ٹو، تو وہ مشرق اور مغرب میں جائے اور دیکھے، تو اب ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ چنانچہ تمہاری رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ کی طرف نکلے، آپ اس وقت نخلا میں تھے اور اوکاس میں جانے کا ارادہ فرماتے تھے۔ کون؟ یہاں پر بات ہو رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبر سناتی ہے، سننے سے روک رہی ہے۔ اب یہ کیا ہوا، جنات کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب ان لوگ نکلے، جنات اور شیاطین، کہ کیا بات ہے، کیوں رکاوٹ ہو رہی جس سے ہم باتیں نہیں سن سک رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاس کی طرف فجر کی نماز پڑھا رہے تھے بلند آواز سے، تو ان لوگ ریئلائز کرے او دس از دا تھنگ، اور they were very amazed and astonished listening to the Quran۔ اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنی۔ اب یہ نا پازیٹیو وے میں ہے، مطلب اسٹانشنگ قرآن، بہترین قرآن، جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ سو ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ۔ تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں، جنوں کو جب قرآن سنائی گئی تو وہ لوگ قرآن سن کے خوش ہوئے، اس پہ ایمان لائے اور بول رہے ہیں اس پہ ہم ایمان لاتے اور ہم شرک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جن کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی بات کے متعلق بازار میں وحی کی گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، وہ ہے مٹی سے۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں جو ہم ڈیفرنٹ دلائل دیکھے جنوں کے بارے میں، تو اس سے کیا محسوس ہوتا، جنوں کا بھی وجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اپ کمنگ کلاس میں اور کچھ حدیثیں دیکھیں گے،
ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہ حدیث میں آپ نے کیا لرن کیا کہ جن شیاطین کچھ بات سننا چاہ رہے تھے لیکن ان کے اوپر بلیزنگ فائر ڈال دیا جا رہا تھا، اسکائی میں سے کچھ نہیں سن سک رہے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاس کے مارکیٹ طرف نخلا کی طرف جا رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے زور سے، اور یہ جو جن نکلے اور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ریزن ہے، ایسا کیوں ہو رہا، جب معلوم کرنے پہ پتہ چلا جو یہ قرآن ہے، یہ امیزنگ قرآن ہے، بہترین قرآن ہے، اور سورہ جن کی آیت یہاں پر بتائی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ قرآن سنے کون، جن، وہ ایمان لا لیے، کیونکہ جیسا انسانوں کو بھی بلیورس رہنا ہے، جنوں کو بھی، جن میں بھی اچھے اور برے جن رہتے، اور انسانوں میں بھی کیا ہے، انسان اچھا بھی رہتا اور برا بھی رہتا، لیکن قرآن سن کے وہ ایمان بھی لائے اور اس پہ شرک کی تردید بھی کرے۔ تو یہیں تک رکھیں گے ہم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں اور ہم آگے کنٹینیو کریں گے آنے والے کلاسز میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔